فرعون کے انکار اور بنی اسرائیل کو آزاد نہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت خاموشی سے مصر سے نکل جائیں۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ فرعون ظلم کی حد تک پہنچ چکا تھا اور اللہ نے بنی اسرائیل کو اس ظلم سے نجات دینے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں، کیونکہ فرعون کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے کوئی نرمی نہیں آئی تھی اور وہ مسلسل انہیں غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ یہ ہجرت بہت بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کی قوم کے لیے تھی اور اسے بہت ہی خفیہ طریقے سے انجام دیا جانا تھا تاکہ فرعون کو خبر نہ ہو۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکلے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ سورۃ الشعراء۔ فرعون کا تعاقب۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل چکے ہیں تو وہ سخت غصے میں آ گیا اور اپنی فوجوں کو اکٹھا کر کے ان کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ فرعون کے دل میں غرور تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل اس کی غلامی سے آزاد ہوں۔ اس نے اپنی پوری فوج کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیا۔ پھر فرعون نے اپنے قاصدوں کو شہروں میں بھیجا کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ سورۃ الشعراء 53 بنی اسرائیل کا دریا کے کنارے پہنچنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی بڑی فوج ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین اور اللہ پر بھروسہ کامل تھا۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، میں راستہ بننا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی دریا پر ماری۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے بخیر و عافیت گزرنے لگے اور پانی دونوں طرف دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑی پہاڑ جیسا ہو گیا۔ فرعون کا دریا میں داخل ہونا اور ہلاکت۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے دیکھا کہ بنی اسرائیل دریا کے بیچ سے گزر رہے ہیں تو وہ بھی اسی راستے پر چل پڑے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل دوسری طرف پہنچے، اللہ کے حکم سے دریا پھر سے اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور فرعون اور اس کی پوری فوج دریا میں ڈوب گئی۔ یوں اللہ نے فرعون کو اس کے غرور اور ظلم کی سزا دی اور ہم نے دوسروں کو وہاں لا کر غرق کر دیا۔ فرعون کا آخری لمحہ۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے توبہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، لیکن اس وقت توبہ قبول نہ کی گئی کیونکہ وہ موت کے دہانے پر تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وہی اللہ ہے اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ سورۃ یونس 90 لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ وقت ایمان لانے کا نہیں تھا بلکہ دنیاوی عذاب کا سامنا کرنے کا تھا۔